ہمارے مرنے کے بعد 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. They are thinking about us and they cannot live without us. ایسا نہیں ہوتا. 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں یہ کیٹیگری کی بات کروں گی کہ جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں اپنی لائف میں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوں گے ہماری وجہ سے. یس وہ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی وہ نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں لیکن کچھ دیر کے لیے, بہت حد ہے ہفتہ کے لیے, 2 ہفتہ کے لیے, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ وقت کوئی نہیں لیتا, کوئی بھی نہیں لیتا. اپنا بھائی بہن نہیں لیتا تو وہ تو پھر بھی دوست ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ چیز تو اپنے مائنڈ سے نکالیں کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے مرنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور پھر دوسری کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں, پھر ہمارے آتے ہیں رشتہ دار, اور وہ لوگ جو ہمیں بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, ہماری بہت عزت کرتے ہیں. گلی محلوں کے لوگ آ گئے اس میں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ مرنے کے بعد کہتے ہیں مسکین بیچارہ مر گیا, بہت ہی زیادہ اچھا تھا. تعریف کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے جو بندہ تعریف کر دیتا ہے مرنے کے بعد. اس کا بھی لنک ہوتا ہے بخشش کے ساتھ بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گی. تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی اچھی تھی. لیکن اگر یاد کی بات کریں کہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بہت حد ہے 1 مہینہ 2 مہینہ, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں یاد کریں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے رب کو امپریس کریں نا جس کے پاس آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم موت سے اگر محبت کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی. موت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیک کاروں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت بری ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پہ کیٹیگری آتی ہے آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن, یہ والے لوگ. تو یہ آپ کے غم میں 1 سال تک اپنے آنسو بہاتے ہیں. ایون کہ میں سبھی کی بات نہیں کرتی, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے جو ایسے کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھول پاتے. And this is the 2 or 3% people. آپ خود اندازہ لگا لیں 2-3% کے لیے آپ اس طرح سے کریں گے. دیکھیے اگر کوئی بھی مر جاتا ہے نا, جیسے ہم ایک وزیر اعظم ہیں تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ سنتے ہیں, ہم دن رات ایک کر کے اس کی باتوں کو سنتے ہیں, اس کی سیاست مطلب جو بھی وہ کرتا ہے ہم سارا کچھ اس میں بہت ہی انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ہم نے اپنی نمازوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے, ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے, اپنے اللہ کو اگنور کیا ہوا ہے, ہم نے حقوق العباد کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. مطلب وہی آ جاتا ہے نا کہ ہم اس کو سنتے ہیں, کسی کی طرف دھیان نہیں دے پاتے. تو یہ چیز حقوق العباد میں آ جاتی ہے, بندوں کے حقوق میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں. تو پھر اگر میں مر جاؤں گی تو وزیر اعظم کو کیا پتہ ہے کہ میں مر گئی ہوں, میں تو بڑی معمولی سے لڑکی ہوں, اور وہ تو پھر بھی وزیر اعظم ہے نا, اس ملک کا وزیر اعظم ہے, تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو نامہ اعمال تو آپ کا ہے, حساب تو آپ کا ہونا ہے, جہنم میں آپ نے جانا ہے, جنت میں آپ نے جانا ہے, اس کا تو آپ سے کوئی لنک نہیں ہوگا. یا پھر وہ آپ کی سفارش کرے گا یا پھر آپ کی مدد کرے گا, ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ, تو پھر کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں, کیوں اس کو سنتے ہیں اتنا. میں آپ کو منع نہیں کر رہی, لیکن میں یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو یاد رکھیے, اس کے پیچھے لگ کے ساری چیزوں کو نہ چھوڑیے. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ اپنے اللہ کے پیچھے بھاگیے. آپ اکیلے پیدا ہوئے تھے, آپ نے اکیلے ہی مرنا ہے. تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو اپنی پریورٹی رکھیں, اور پھر دیکھیے کہ آپ دنیا کے پیچھے نہیں, دنیا آپ کے پیچھے آئے گی, اور اس سے اللہ بھی راضی ہوگا.